عموماً جب ہم کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہم ایک خاص قسم کی پرفیکشن کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوں۔ بالکل، یعنی آپ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو فلم پر ایک واضح سفید لکیر نظر آ جائے گی۔ ہوں اور ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی یہ رہا مسئلہ۔ ہاں، اور یہ ہے اس کا حل۔ مطلب چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں، اور سچ پوچھیں تو اس میں ایک عجیب سی تسلی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے ہم سب عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں چیزوں کا نظر آنا، ان کا ٹھوس خانوں میں تقسیم ہونا بہت محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کی ایک مادی اور نظر آنے والی وجہ ہو، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس مادی دنیا سے، یعنی اس نظر آنے والے فریم ورک سے ذرا سا باہر قدم رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے اصل پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم انسانی شعور، روح اور کائنات کے اس ماورائی نظام کی بات کرتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہاں کوئی سفید لکیر نہیں ہے جو بتا سکے کہ ہمارا کائنات کے ساتھ کنیکشن کہاں ٹوٹا ہوا ہے۔ بالکل، یہ منظر نامہ کافی دھندلا اور گہرا ہے، اور ہم اسے اتنی آسانی سے لیبل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اسے اگر فلسفیانہ اور روحانی گہرائی کی اصل تعریف کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں حقائق صرف آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ان کی تہیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور اصل میں یہیں سے انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کے خیالات، خاص طور پر ان کے ایک انتہائی فکر انگیز مضمون کنیکٹڈ ورلڈ، کنیکٹڈ ملٹی ورس کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور میرا مطلب ہے سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر ہے۔ بالکل، ہم عموماً زندگی کو پیدائش سے موت تک کی ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی زندگی صرف اس ہڈی اور گوشت کے جسم تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے لامتناہی سفر کی داستان ہے جس کا آغاز ماورائی تھا اور انجام بھی ماورائی ہے۔ تو چلیں اس سارے معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ ایک شاندار نقطۂ آغاز ہے، اور دیکھیں اس سفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روایتی سوچ سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ یعنی تھوڑا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا۔ بالکل، جب ہم اس وسیع تر تصور پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم صرف ستاروں، کہکشاؤں یا بلیک ہولز والی مادی کائنات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جو انسانی شعور کے اندر آباد ہے۔ مطلب اندر کی دنیا۔ ہاں، یہ انسان کے اپنے خالق کے ساتھ اس تعلق کی بات ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کوئی تنہا یا بے مقصد بھٹکنے والے وجود نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے اور گہرے طور پر جڑے ہوئے نظام کا حصہ ہیں۔ بالکل، ایک فعال حصہ ہیں۔ اچھا، اب اس پوری کہانی یا یوں کہہ لیں کہ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروعات میں جانا پڑے گا۔ اس مقام پر جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ ہاں، دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا دراصل ایک غلطی کی سزا تھی، ایک نافرمانی ہوئی اور ہمیں جنت کی اس پرفیکشن سے نکال کر اس خامیوں بھری دنیا میں دھکیل دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی عام بیانیہ ہے۔ جی، لیکن مجھے ہمیشہ اس بیانی میں ایک الجھن رہی ہے۔ اگر وہ جگہ اتنی ہی مکمل تھی تو یہ سب ہوا ہی کیوں؟ اور کیا اس دنیا میں آنا واقعی محض ایک ڈیموشن ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری الجھن ہے جو ہم میں سے اکثر کو ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس پورے واقعے کو ایک مختلف اور تھوڑے گہرے زاویے سے دیکھیں تو یہ محض ایک سزا نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ دیکھیں، جنت میں بلا شبہ ہر طرح کا سکون تھا، ایک غیر معمولی قربت تھی، لیکن وہاں انسان کے پاس ایک انتہائی اہم اور بھاری چیز بھی تھی، اور وہ تھا اختیار، آزادی انتخاب، فری ول۔ بالکل، اور جہاں بھی اختیار ہوتا ہے وہاں اسے استعمال کرنے کا اور اس کے نتیجے میں کچھ نیا ہونے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس اختیار کے استعمال سے جو بظاہر غلطی ہوئی اسے ایک زوال سمجھنے کے بجائے اگر ہم ایک شعوری منتقلی یعنی ایک ٹرانزیشن کے طور پر دیکھیں تو پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ یہ ٹرانزیشن والی بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔
یعنی آپ پرفیکشن کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو خود راستے تلاش کرنے ہیں۔ بالکل۔ یہ مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک نوجوان بچہ جو اپنے والدین کے انتہائی محفوظ گھر میں رہتا ہے، جہاں اسے پکا پکایا کھانا ملتا ہے، بل خود بخود ادا ہو جاتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، سب کچھ سیٹ ہوتا ہے۔ وہی نا، اور پھر وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے چلا جائے۔ زبردست مثال ہے۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو اس نے اپنی وہ آرام دہ زندگی کھو دی ہے۔ اب اسے کپڑے بھی خود دھونے ہیں، بجٹ بھی خود سنبھالنا ہے اور دوستوں کے ساتھ جھگڑے بھی خود سلجھانے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا ہم اسے اس بچے کا نقصان کہیں گے؟ حقیقت میں تو یہ اس کے شعور، خود مختاری اور بڑا ہونے کا واحد راستہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی بامانی مشابہت ہے۔ اب ذرا اس ہاسٹل والے طالب علم کے احساسات کو انسانی روح کے سفر پر رکھ کے دیکھیں۔ یعنی روح بھی ایک طرح سے ہاسٹل آ گئی ہے۔ ہاں، اگر انسان جنت کی اس مکمل اور محفوظ حالت میں ہی رہتا تو کیا وہ کبھی شعور کی اس گہرائی اور پختگی تک پہنچ سکتا تھا جو اس دنیا کی رگڑ اور آزمائشوں سے ممکن ہوئی؟ بالکل نہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہی انسان کو خود کو دریافت کرنے کا موقع دینا تھا، اپنے رب کو ایک نئے، زیادہ گہرے اور شعوری انداز سے پہچاننا تھا۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے ارادے اور اپنے اعمال سے اپنی منزل کا خود تعین کرنا تھا۔ صحیح۔ یہ گرنا، چوٹ کھانا اور پھر خود سنبھلنا ہی تو شعور کی اصل بلوغت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک طرح کا ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر دنیا میں آنا ایک نیا باب تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے اس پہلے گھر سے، اس اصل مقام سے تعلق پوری طرح کٹ گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا وہ وائر مکمل طور پر منقطع ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں بالکل اکیلے ہیں؟ دیکھیں، وہ کنیکشن کبھی نہیں کٹتا، بس اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ تعلق دو بہت ہی طاقتور لیکن غیر مرئی احساسات پر قائم ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ خوف اور امید۔ یہ وہ دو ستون ہیں جن پر اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کا اپنے اصل گھر سے تعلق ٹکا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف یا یوں کہہ لیں کہ سوال اٹھانا چاہوں گی۔ ہم آج کے دور میں خوف کو ایک بہت ہی منفی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ ہم ماڈرن سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں کہ خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، اینگزائٹی پیدا کرتا ہے اور اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ بالکل، یہ عام تاثر ہے۔ تو کیا یہاں جس خوف کا ذکر ہے وہ انسان کو اس دنیا میں اپنی زندگی جینے اور پوری صلاحیت سے آگے بڑھنے سے نہیں روکتا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عام دنیاوی خوف نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ تو پھر یہ کس قسم کا خوف ہے؟ یہ کوئی فوبیا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی جسمانی اذیت کا ڈر ہے جو انسان کو مفلوج کر دے۔ یہ دراصل ایک بہت ہی گہرا وجودی یا ایگزسٹینشل خوف ہے۔ اس جنت کے سکون اور اس قربت کو کھو دینے کا خوف جو روح کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہیں۔ اوہ، اچھا۔ آپ اسے ماڈرن دور کی اس عجیب سی خالی پن کی فیلنگ سے جوڑ سکتے ہیں جو اکثر لوگوں کو سب کچھ ہونے کے باوجود محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، زندگی میں کوئی کمی ہے۔ بالکل، وہی مسنگ ہونے کا احساس دراصل وہ غیر مرئی رشتہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم یہاں کے مکمل باسی نہیں ہیں۔ یہ خوف تباہ کن نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ واو، تو یہ ایک الارم سسٹم کی طرح کام کر رہا ہے جو ہمیں اس دنیا کے چکا چوند میں مکمل طور پر گم ہونے سے بچاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور پھر امید کیا ہے؟ امید اس خوف کا کاؤنٹر ویٹ ہے، یعنی اپنے اس اصل گھر کی طرف، اس قربت کی طرف دوبارہ واپسی کی امید۔ یہ خوف اور امید مل کر انسانی نفسیات کے اندر ایک ایسا توازن پیدا کرتے ہیں جو اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی روزمرہ کی تمام تر مصروفیات کے باوجود ایک وسیع تر حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں مل کر اسے بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست توازن ہے۔ اچھا، اب جب انسان اس دنیا میں اس خوف اور امید کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تو اس پورے عمل، اس رگڑ اور اس جد و جہد کے دوران اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ میں جب اس فلسفے پر غور کر رہی تھی نا تو ایک چیز نے مجھے بہت متاثر کیا کہ اس دنیا میں ملنے والا سب سے بڑا تحفہ زندگی کی طوالت یا مادی کامیابیاں نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق کا ارتقاء ہے۔ تعلق کا ارتقاء، واقعی اس ایک اصطلاح میں پورا فلسفہ چھپا ہے۔ ہاں،
اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جنت اور دنیا کے ماحول کے درمیان ایک بہت بڑے اور بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ جنت میں جو اصول کار فرما تھا وہ عطا کا اصول تھا، یعنی ہر چیز مانگے بغیر، کسی محنت اور مشقت کے بغیر مل جاتی تھی۔ سب کچھ ریڈی میڈ۔ بالکل۔ لیکن دنیا میں جس اصول کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں وہ طلب ہے، یعنی جستجو، محنت اور خواہش۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس عطا اور طلب کے فرق کو دیکھیں۔ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں آپ کے ڈرائنگ روم کے لیے کوئی آپ کو ایک بنی بنائی انتہائی خوبصورت اور مہنگی کرسی تحفے میں دے دیتا ہے۔ آپ اسے رکھتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بالکل خوشی تو ہوگی۔ لیکن دوسری طرف آپ کو لکڑی کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں، کچھ اوزار ملتے ہیں۔ آپ کئی ہفتے اس پر محنت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑتے ہیں، لکڑی خراب ہوتی ہے، آپ دوبارہ تراشتے ہیں، خود پینٹ کرتے ہیں۔ ایک پورا پروسیس۔ ہاں، اب اس دوسری کرسی سے جو آپ کا جذباتی تعلق ہوگا نا، وہ اس پہلے تحفے میں ملی ہوئی کرسی سے 1000 گنا زیادہ گہرا ہوگا۔ بلا شبہ تک جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور یہی وہ میکانزم ہے جو ہمارے روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ دنیا میں انسان جب اپنے رب کو تلاش کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتا ہے، وہ حالات سے لڑتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کبھی نا امید ہوتا ہے، پھر کوئی سہارا ملتا ہے، پھر سنبھلتا ہے۔ بالکل۔ یہ جو پوری کشمکش ہے نا، یہ طلب کا عمل انسان اور کائنات کے خالق کے تعلق کو بتدریج اتنا مضبوط کر دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ طلب کی اور اس جد و جہد کی جو لذت اس دنیا میں ہے وہ اس بے فکری اور عطا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میچورٹی صرف اور صرف اس دنیا کی مٹی اور اس کی مشکلات کے درمیان ہی ممکن تھی۔ یہ بات سن کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ کی سٹرگل کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے۔ بہت زیادہ۔ اب ایک اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے یہ طلب اور جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے اندر یہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ سب کچھ صرف اس کے اپنے ذہن یا صرف اس کے بیڈ روم یا دفتر تک محدود رہتا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کی کیفیت کا باہر کی دنیا سے کیا تعلق، لیکن یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہر عمل اور ہر سوچ کے اثرات پوری کائنات کی مختلف تہوں میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے اس کنیکٹڈ ملٹی ورس کا انتہائی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے۔ ہاں، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ اس پورے فلسفے کا سب سے زیادہ ٹیکنیکل اور گہرا حصہ ہے۔ عام طور پر ہم کائنات کو صرف اس حد تک مانتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی مادی دنیا۔ ہاں، لیکن در حقیقت ہم بیک وقت 3 مختلف تہوں یا لیئرز میں زندہ ہیں۔ پہلی تہ مادی دنیا ہے، یہ ہمارا جسم ہے، ہمارے ارد گرد کا فرنیچر، گاڑیاں، وقت اور جگہ کا وہ نظام ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تہ شعوری دنیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیالات جنم لیتے ہیں، جہاں ہم کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جہاں ہمارے فیصلے بنتے ہیں۔ اوکے۔ اور تیسری تہ روحانی دنیا ہے، جو ان سب سے بلند ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا تعلق الہی قائم ہوتا ہے، جہاں حقائق بغیر کسی پردے کے موجود ہوتے ہیں اور جہاں اصل سکون پایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی مثال بڑے متعلقہ لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ پورا نظام بالکل ایک پیچیدہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی طرح کام کر رہا ہے۔ جو ہارڈ ویئر ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ہماری اسکرین، کی بورڈ، سی پی یو، وہ ہماری مادی دنیا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ سافٹ ویئر جو اس ہارڈ ویئر کے اندر چل رہا ہے، جو لاجک بنا رہا ہے اور فیصلے پروسیس کر رہا ہے، وہ ہماری شعوری دنیا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ وائی فائی یا کلاؤڈ کنیکشن جو اس اکیلے لیپ ٹاپ کو پوری دنیا کے ایک وسیع تر نیٹ ورک اور سرور سے جوڑتا ہے، وہ ہماری روحانی دنیا ہے۔ واہ، کیا کمال مثال دی آپ نے۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ فرض کریں آپ کی بورڈ پر کوئی بٹن دباتے ہیں یا کوئی فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک مادی عمل ہے، لیکن یہ صرف ہارڈ ویئر تک نہیں رہتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ فوراً سافٹ ویئر میں تبدیلی لاتا ہے، یعنی آپ کا شعوری عمل، اور وہ تبدیلی فوراً کلاؤڈ پر سنک ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا روحانی اثر۔ آپ کسی ایک تہہ میں کچھ کریں،
باقی دونوں تہیں فوراً اس کا اثر لیتی ہیں۔ بہت عمدہ تشریح ہے، اور اگر آپ اس کا عملی اطلاق دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ یہی اصل کنیکٹڈ ملٹی ورس ہے۔ کائناتیں الگ الگ ڈبوں میں بند نہیں ہیں۔ جب آپ مادی دنیا میں بظاہر کوئی بہت چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، فرض کریں آپ نے سڑک پر کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دیا یا کسی کی مدد کر دی، تو یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں تھی۔ صحیح۔ اس عمل نے فوراً آپ کے سافٹ ویئر میں ایک ہمدردی پیدا کی، اور اسی لمحے اس شعوری تبدیلی نے آپ کی روح کی فریکوینسی کو بلند کر دیا، یعنی کلاؤڈ پر آپ کا سٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا۔ اور دوسری طرف بھی تو ایسا ہی ہوگا نا؟ بالکل۔ اگر کوئی شخص دل میں حسد لاتا ہے تو وہ بظاہر کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی وہ شعوری خرابی فوراً اس کے مادی جسم پر سٹریس کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی روحانیت کو دھندلا دیتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کائنات کی ان تمام تہوں میں ایک گونج پیدا کر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ کتنا بھاری اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ ان تینوں تہوں اور اس گونج کو سمجھنے کے بعد اچانک یہ 60-70 سال کی دنیاوی زندگی ایک روٹین کا کھیل نہیں لگتی۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ایک لامحدود سفر کا ایک انتہائی نازک اور اہم حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں موت کوئی دی اینڈ نہیں ہے، بلکہ بس ایک تہہ سے دوسری تہہ میں ایک شعوری واپسی ہے۔ درست کہا آپ نے۔ دنیا کی زندگی ٹائم فریم کے حساب سے بظاہر مختصر ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اس کے نتائج ابدی ہیں۔ یہ سفر لامحدود اس لیے ہے کیونکہ شعور اور روح کبھی فنا نہیں ہوتے، وہ بس مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ اور اس سفر میں یہ جو مادی دنیا کا مرحلہ ہے، یہ اس لیے منفرد ہے کیونکہ یہ انسان کو کچھ خاص تحفے دیتا ہے۔ ہاں، ایسے تحفے اور تجربات جو جنت کی اس پرفیکشن میں ممکن ہی نہیں تھے۔ اگر انسان وہاں سے نکل کر اس دنیا کے سٹرکچر میں نہ آتا تو وہ ان سے محروم رہ جاتا۔ اور وہ انعامات یا تحفے کیا ہیں؟ یہ میرے لیے اس پورے جائزے کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ تھا۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے اختیار کے ساتھ محبت۔ بالکل۔ جنت میں تو ظاہر ہے ہر چیز پرفیکٹ تھی، وہاں محبت ایک فطرتی اور ڈیفالٹ بات تھی۔ لیکن دنیا میں جب انسان کے پاس بے شمار دل فریبیاں ہوں اور وہ ان سب کے باوجود اپنی مرضی سے اللہ کا انتخاب کرتا ہے تو اس محبت کی کوالٹی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی روبوٹ آپ کی ہر بات مانے، بمقابلہ ایک ایسا انسان جو آپ سے اختلاف کر سکتا ہو لیکن پھر بھی شعوری طور پر آپ کا ساتھ دے۔ کیا بات ہے۔ دوسری چیز جو اس دنیا کا خاصہ ہے وہ ہے گناہ کے بعد توبہ کا تصور۔ اچھا، مجھے اسی نقطے پر ذرا الجھن ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ گناہ یا غلطی کرنا تو ہارنے کے مترادف ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ انسان کبھی گرتا ہی نہیں، کبھی کوئی غلطی ہی نہ کرتا؟ توبہ کر کے واپس اٹھنا اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی غلطی ہی نہ کی ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کبھی کوئی غلطی نہ کرتا تو وہ کبھی اپنی کمزوری کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اچھا۔ وہ کبھی اس عاجزی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا جو ٹوٹنے کے بعد آتی ہے۔ جب انسان گرتا ہے اسے اپنی خامی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ ایگو یا انا ٹوٹتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب وہ توبہ کے ذریعے واپس اپنے خالق کی طرف پلٹتا ہے تو یہ عمل اس کے اندر کی آنا کو مکمل توڑ دیتا ہے۔ یہ ٹوٹ کر دوبارہ جڑنا انسان کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے جتنا وہ کبھی اپنی پرفیکشن کے غرور میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کی سائیکولوجیکل ریزیلینس ہے جو صرف فیل ہونے کے بعد آتی ہے۔ 100%۔ اور اسی سے اگلی بات جڑی ہے، یعنی جد و جہد کی قدر۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دنیا میں کوئی بھی سچائی، کوئی بھی نیکی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی۔ ہاں، ہر اچھے کام کے ساتھ ایک کشمکش جڑی ہوتی ہے۔ ایک اندرونی اور بیرونی جنگ ہوتی ہے، اور یہی رگڑ اس عمل کو سونا بناتی ہے۔ بالکل۔ اور آخری چیز ہے شعور کی گہرائی۔ اس دنیا کی محدودیت، اس کی تکالیف اور اس کا دکھ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچے، وہ سوال کرے اور سطح سے نیچے اتر کر حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچے۔ اگر ہم اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف سانس لینا، روزی روٹی کمانا اور ایک دن مر جانا نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف دن پورے کرنے نہیں آئے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مقصد اپنے اس وسیع تر تعلق کو پہچاننا ہے جس کی جڑیں کائنات کی تہوں میں ہیں، اور پھر پورے شعور، پوری بیداری کے ساتھ اس طلب کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل یعنی اپنی واپسی کی طرف بڑھنا ہے۔ صحیح۔ یہ دنیا ایک تجربہ گاہ ہے جہاں روح کو اس حد تک سٹریچ کیا جاتا ہے،
ارتقاء کے ان مدارج سے گزارا جاتا ہے جو صرف اسی مخصوص مادی اور شعوری دباؤ میں ہی ممکن تھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا وجود اس دنیا کے چند سالوں کے کیلنڈر تک محدود نہیں ہے۔ وہ ایک مسافر ہے جو ایک بہت بڑے کثیر الجہتی سفر پر نکلا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ایک ایسے تعلق میں بندھا ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ ایک ایسے کنیکٹڈ ملٹی ورس کا حصہ ہے جہاں اس کا ہر آنسو، اس کی ہر چھوٹی سی کشمکش اور اس کا ہر فیصلہ کائنات کی تہوں میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں، اور جب انسان اس حقیقت کو اپنے اندر اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے وہ ماڈرن دور کی مایوسی، وہ وجودی خالی پن ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ رائے گاہ نہیں ہے۔ بالکل۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ وہ یہاں کا قیدی نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں سیکھنے، اپنے شعور کو وسیع کرنے اور ایک بہت بہتر، بہت پختہ حالت میں واپس جانے کے لیے آیا ہے۔ واقعی آج کی اس گفتگو نے چیزوں کو دیکھنے کا، اپنے روزمرہ کے مسائل کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ عام سی زندگی اچانک بہت عام مقصد لگنے لگی ہے۔ یہی تو اس فلسفے کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس سب پر بات کرنے کے بعد، اس پورے فلسفے کی تہیں کھولنے کے بعد، میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک ایسا سوال جو اب مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسے سننے والوں کے لیے بھی چھوڑا جائے تاکہ وہ بھی اس پر غور کریں۔ جی ضرور، فرمائیں۔ ہم نے ابھی تک یہی دیکھا اور سمجھا کہ انسان کی سب سے گہری روحانی ترقی، اس کی محبت کی پختگی اور اس کے شعور کی بلندی اس دنیا کی جد و جہد، رگڑ اور گر کر اٹھنے سے مشروط ہے۔ بالکل۔ یہ محنت اور یہ تکلیف ہی اس کا ارتقا کرتی ہے اور اسے کندن بناتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب موت کے بعد انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر واپس اسی جنت کے مطلق سکون اور عطا کے دور میں داخل ہو جائے گا، جہاں کوئی جد و جہد نہیں ہوگی، کوئی گر کر اٹھنا نہیں ہوگا، تو کیا اس کی روح کا ارتقا وہیں رک جائے گا؟ کیا ہم ایک سٹیٹک پرفیکشن میں فریز ہو جائیں گے، یا پھر دنیا کی اس بھٹی میں جل کر کمایا گیا یہ بلند شعور موت کے بعد کی زندگی میں وجود کے کچھ ایسے بالکل نئے، حیرت انگیز اور ناقابل فہم پہلو کھول دے گا جن کا ہم ابھی اس مادی خول اور 3D دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب مقام ہے جو انسانی ارتقاء کے لامتناہی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی غور طلب مقام اور اسی لامتناہی سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی روزمرہ کی جد و جہد کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس سفر پہ غور کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔